کیونکہ میں بھی اس بات سے اس اسٹوری سے ریلیٹ کر سکتا ہوں, 100% ریلیٹ کر سکتا ہوں, کیونکہ اپنے آس پاس کے دوستوں کو دیکھا کہ یار نہیں یار ان کے پاس کا یہ نارمل لائف نہیں ہے میری, کہ اگر ایک کھانے کا اس زمانے میں ایک چھوٹے سے ریسٹورینٹ سے اگر آپ وہ زنگر برگر یا ٹکا خریدتے تھے تو ویلکم لکھا ہوتا تھا نا تھیلی پہ, تو ویلکم والی تھیلی دیکھ کر میں بڑا فیسینیٹ ہوتا تھا کہ یار باہر کا کھانا کھانا نصیب نہیں تھا. KFC یا پیزا ہٹ اس طرح کے جتنے ہی برانڈز ہیں میرے لیے اوکرا سے بھی اوپر کا ہوا کرتا تھا بھائی, کہ نصیب نہیں تھا, اتنا آسان نہیں تھا, بہت زیادہ مہنگا ہوا کرتا تھا, افورڈیبل ہی نہیں تھا, اور مجھے اس کا مطلب ہی نہیں پتا تھا. لیکن اس کے بعد جب محنت کرنا شروع کی, والد صاحب نے بہت محنت کی, دین اس کے بعد میں نے بولا اس کو تو آگے ہی بڑھانا ہے باس, اس کو روکنا نہیں ہے یہاں پہ. کیونکہ وہ پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں سسٹم یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ دوبارہ سے غریب نہیں ہونا چاہتے. میرا ایک دوست ہے, میرے پاس بہت سارے کریٹرز ہیں جو کہ باہر سے تعلق رکھتے ہیں, گورے ہیں. سو ان میں سے ایک نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ یار مطلب تم اتنا کام کر رہے ہو آج کل, تم تھک نہیں جاتے؟ کیوں کر رہے ہیں بھائی اتنا کام, ٹھیک ہے پیسے بھی کما رہے ہو یا کچھ بھی ہے, تھوڑا سا بریک لے لو. میں نے بولا دیکھو اتنے زمانے سے کر رہا ہوں, اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ جس ملک سے بلانگ کرتے ہیں, امریکہ یا UK, ایک تو اپرچونیٹیز بے انتہا ہیں, دوسرا یہ کہ اگر نہیں بھی ہے نا تو آپ بھوکے نہیں مریں گے, آپ بھوکا مرنا کی جو ڈر ہے نا, بھوکے مرنے کا, جو ہمارے پاکستان میں بھی بہت بڑا ڈر ہے اور جائز ڈر ہے, وہ ایک ڈر سب کے اندر ہے. کچھ بھی دیکھ لو کہ یار یہ سب کچھ ایک دم جا سکتا ہے, میرے پاس کوئی حکومت تھوڑی ہے جو میرا خیال کرے گی, آئی ایم آن مائی اون. اور یہ چیز جو ہے نا بہت خطرناک ہے, جو کہ بہت سارے لوگوں کو موٹیویٹ کر دیتی ہے, یہ نگیٹیوٹی موٹیویٹ کر دیتی ہے. اور اس نے مجھے موٹیویٹ آج تک کر کے رکھا ہوا ہے کہ یار میری اپنی کوئی حکومت نہیں ہے, حکومت پاکستان میرا کوئی نہیں دے. وہ اپنے آپ کو دیکھ لیں بیچارے, بڑی بات ہے, کیونکہ ان کی بھی غلطی نہیں ہے, جس طرح سے بہت کچھ ہو چکا ہے, اب تو یہ لمبی ڈبیٹ ہے. لیکن میری کوئی حکومت نہیں ہے, میرا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, میری کوئی ریاست نہیں ہے. لیکن اگر میں امریکی ہوتا, یورپین ہوتا, جس ملک کا بھی ہوتا ہے, وہاں کے لوگ, وہاں کی گورنمنٹس اپنے لوگوں کو دیکھتی ہیں. کھانے کو پیسے نہیں ہیں تو پیسے دے دیے جائیں گے, یہاں پر کھانے کو پیسے نہیں ہے نا تو بھوکا مرنا پڑے گا اور گالی دی جائے گی. بہت برا ہے, بہت برا. ہم نے دیکھا ہوا ہے, وہ دور بھی دیکھا ہے اور آج بھی دیکھا ہے کہ غریبوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. وہ انسان تھوڑی ہیں, انفارچونیٹلی یہاں پر کروڑوں انسان ہیں, پاکستانی ہیں, وہ ان کو انسان نہیں سمجھا جاتا, ان کو ٹریٹمنٹ بھی انسانوں والا نہیں ملتا. انفارچونیٹ ہے بہت زیادہ, میرا دل دکھتا ہے. لیکن وہ دیکھ کر میں پھر کہتا ہوں کہ یار اللہ خیر کرے, میں تو محنت کر رہا ہوں, یا اللہ مجھے اس پوزیشن پہ دوبارہ سے واپس نہیں آنا, ڈاؤن فال نہ آئے. ہمیشہ کتنے پاکستانی بزنس مین ہیں جن کی ایک دعا ہوتی ہوگی 100%, کیونکہ میری بھی ہے کہ اللہ ڈاؤن فال دوبارہ سے نہیں آئے, کبھی دوبارہ وہ والے حالات نہ ہو, دوبارہ میں اس گھر میں جانا نہیں چاہتا, دوبارہ اس طرح کا باتھ روم, دوبارہ اس طرح کا ماحول, دوبارہ اس طرح کا کھانا, دوبارہ اس طرح کی آسائشیں, وہ گاڑی, وہ بائک, وہ ساری چیزیں. میں اس کو برا نہیں کہہ رہا, ہم اس کو برا نہیں کہہ رہے, ہم تو وہیں سے نکلے ہیں یار, اس کو کیسے برا کہہ سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پاس جب پیسے آتے ہیں نا, آپ کے پاس آپشنز آ جاتے ہیں, آپ کچھ بھی خرید سکتے ہو سوچے بغیر. وہ جو آپ کے پاس لبرٹی آتی ہے نا, جو آپ کے پاس آزادی آتی ہے, اس آزادی کی وجہ سے نا یہ موٹیویشن ہے میری کہ یار دوبارہ واپس وہاں پر نہیں جانا, کیونکہ غربت ٹھیک نہیں ہے. آئی تھنک بہت ہی انفیئر ہے انسان کے لیے. ہر انسان کو حق ہے اچھا کھانا کھانے کا, اچھا کپڑا پہننے کا, اچھی جگہ جانے کا. ہر انسان کا حق ہے کہ اگر وہ جس ریلیجن سے بھی بلانگ کرتا ہے وہ اپنی اس طرح سے پلگرمیج پہ جائے. کوئی مسلمان ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ حج کرے, لیکن پیسوں کی وجہ سے حج نہیں کر پا رہے, پیسوں کی وجہ سے بہت کچھ نہیں کر پا رہے. کیا لمبی کر دی میں نے یار, لیکن یہ سچ ہے. لیکن یو میک اے ویری گڈ پوائنٹ. آپ نے اپنا نیو یارک کراچی میں بنایا, آپ نے اپنی زندگی پاکستان میں بنائی ہے. اب جو ہزاروں لاکھوں لوگ جو آپ کو سنتے ہیں نا, یور آڈینس, جو بہانہ کرتے ہیں کہ میں کیوں نہیں بن سکا, کیونکہ میں باہر نہیں جا سکا. دانیال بنا ہے آپ کے سامنے, اور ایسی ہزاروں ایگزامپلز اور بھی ہیں. اور یہ ختم کر کے ایک اور بنا سکتا ہوں میں. بالکل یہ بھی ہے, مطلب میں اتنا کنفرم ہوں الحمدللہ اپنی اسکل پر اور اپنے توکل کے اوپر کہ یہ پوڈ کاسٹ اور یہ سوشل میڈیا چھوڑ کر ایک اور بزنس شروع کروں گا, کپڑا بیچوں گا اور ایسا نکالوں گا کہ آپ کی سوچ ہے, کر لوں گا میں کچھ نہ کچھ. کیونکہ آپ محنت کرنے پہ بلیو رکھتے ہو نا. ایگزیکٹلی, جو محنت کرتا ہے نا اس کا توکل خود ہی بڑھ جاتا ہے. الحمدللہ. اگر آپ دوپہر میں 2 بجے اٹھ رہے ہو نا تو آپ کا خود کا کانفیڈنس بھی لیک ہوگا. اگر آپ صبح 6 آپ جانتے ہیں کہ میجورٹی آف پاپولیشن دوپہر میں 12-1-2 بجے اٹھتی ہے, یہاں اٹھتی ہے. باپ کام پہ جا چکا ہوتا ہے, بچہ نہیں اٹھا ہوا ہوتا. سارے دکاندار, سارا ریٹیل کا جتنا بھی کام ہے, یہ کوئی
कसम से ही मजाक की भी बात नहीं है, मैं रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे होटल्स पे रश देखता हूँ ना, वो कहते हैं साथ भाई करोड़ों रुपए की बिज़नेस डील होती है यहाँ पे, करोड़ों रुपए की बिज़नेस डील मैंने जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ में देखी थी वो सुबह 7 8 9 बजे होती हैं। यहाँ कौन से चाय के होटल में करोड़ों की डील हो रही है, गॉसिप होती है मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स, होंगे रेयर केसेस, मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स गॉसिप होती है, नॉनसेंस बातें होती हैं, लूडो होता है, लड़कियों की बातें होती हैं, फजूल का काम होता है। और कुछ अच्छे लोग भी होंगे जो अच्छी काम की बात करते हैं और फिर सुबह उठ के काम पे भी चले जाते हैं, उनका प्रोपोर्शन कम है। अगर उनका प्रोपोर्शन ज़्यादा होता तो आपका टैक्स ब्रैकेट बड़ा स्ट्रांग होता, यहाँ टैक्स हम यहाँ बैठकर ये रो नहीं रहे होते, और यहाँ रोना नहीं रो रहे होते, और अमेरिका हमसे आगे नहीं होता, हम पाकिस्तान मूव होने की बात कर रहे होते, नौकरियाँ मांगने आ रहे होते हम लोग पाकिस्तान में। तो भाई समथिंग इज़ नॉट राइट। तो पहला स्टेप क्या है कि मान लो भाई नहीं, हमने एक रॉकेट भेजा हुआ था चांद पे, और ये चाय के होटल चांद पर होते हैं भाई, बात ही खत्म। अगर हम वो काम की बातें होती तो बिल्कुल। हम एंजेलिना जोली यहाँ पे चैरिटी और डोनेशंस के लिए नहीं आ रही होती, मूवी बनाने आ रही होती। पता है ये पूरी स्टैंड अप कॉमेडी बन रही है अपना, और मैं तो बहुत तफरी कर सकता हूँ इस कंटेंट के ऊपर। ये जो आपने डायरेक्शन किया ना कि ये यहाँ ये हो रहा होता, नेटफ्लिक्स यहाँ पर आया हुआ होता यार, प्यार से समझा चुका हूँ, कोशिश कर चुका हूँ, नहीं समझते। जो है वो DHA में रह रहा हुआ था, एमआर में जो है वो वेरी गुड स्टैंड अप में और इम्तियाज हरा चुका होता है वॉलमार्ट को। स्टैंड अप पे ट्राई किया है आपने? सर 24 घंटे मेरा काम ही यही है बेसिकली। पॉडकास्ट की तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि पॉडकास्ट मैं कर रहा होता हूँ कि मैं मेरा एक सीरियस फेज़ भी है जो कि मैं इंटरनेट पे दिखा रहा होता हूँ, और अपने कुछ घर पर अपनी टीम के साथ बैठा हूँ तो कुछ टाइम के लिए सीरियस होता हूँ, लेकिन वो बहुत कम टाइम के लिए होता हूँ। लेकिन आई थिंक 24 में से 18 घंटे तो मैं मजाक ही कर रहा होता हूँ। आपका नॉन सीरियस बिहेवियर भी बहुत सीरियस बातें कर जाता है। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच।